ایران کی نئی رجیم کے صدر نے امریکہ سے جنگ بندی کی درخواست کی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جنگ بندی کے حوالے سے ایک اور دعویٰ، ایران کو پتھر کے زمانے میں بھیجنے کی دھمکی بھی دے دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ایران کی نئی رجیم کے صدر پہلے والوں سے کہیں کم شدت پسند اور کہیں زیادہ ذہین ہیں۔ جنگ بندی کی درخواست پر تب غور کریں گے جب آبنائے ہرمز کھل جائے گی اور مکمل طور پر محفوظ ہو جائے گی۔ ٹرمپ نے کہا کہ اگر امریکہ کے کہنے کے مطابق نہ ہوا تو ہم ایران کو مکمل طور پر تباہ یا پتھر کے زمانے میں واپس بھیج دیں گے۔ ایران نے جنگ کا خاتمہ مطالبات کی منظوری سے مشروط کر دیا۔ ایران امریکہ اور اسرائیل سے جنگ ختم کرنے کو تیار ہے، لیکن گارنٹی دی جائے کہ تنازع دوبارہ شروع نہیں کیا جائے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے یورپی کونسل کے صدر سے ٹیلی فون پر گفتگو میں ضمانت مانگ لی۔ انتونیو کوسٹا نے کہا ہے کہ یورپی یونین سفارتی کوششوں میں مدد کے لیے تیار ہے۔ ایران کی علاقائی اتحادی اب اسرائیل کے لیے خطرہ نہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا اہم اہداف حاصل کرنے کا دعویٰ، کہا اس جنگ نے ہمیں خطے میں ایران کے خلاف نیا اتحاد بنانے کا موقع فراہم کیا ہے۔ ایران اب بھی اسرائیل پر ڈرون اور میزائل داغنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایرانی خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے خطے کے اہم ممالک کے ساتھ اتحاد بنا رہے ہیں۔ برطانیہ کسی صورت ایران جنگ میں شامل نہیں ہوگا، موجودہ کشیدگی میں یورپی اتحادیوں کے ساتھ تعاون بڑھائیں گے۔ صدر ٹرمپ کی مسلسل تنقید پر برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا دو ٹوک موقف۔ قوم سے خطاب میں کہا، ایران جنگ سے دنیا کی معیشت تباہ ہو گئی ہے۔ میری پہلی اور آخری ترجیح برطانیہ ہے۔ میری ذمہ داری ہے برطانیہ کو خود مختار ملک بناؤں۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری، تہران، اصفہان، بوشہر اور بندر عباس پر شدید بمباری۔ صہیونی فورسز کی جنوبی لبنان میں بھی جارحیت، حاملہ خاتون سمیت 8 افراد کی شہادت کی تصدیق۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق 2 مارچ سے جاری حملوں میں اموات کی تعداد 1268 ہو گئی، 100 سے زائد بچے بھی شامل۔ ایران نے خطے میں امریکی تنصیبات کو نشانے پر رکھ لیا، کویت ایئرپورٹ پر ڈرون حملہ، ایندھن کے ٹینکوں میں آگ بھڑک اٹھی، دوحہ میں ایک آئل ٹینکر کو پروجیکٹائل سے نشانہ بنایا ڈالا۔ سعودی وزارت دفاع کا مزید 2 ڈرونز فضا میں تباہ کرنے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کا امریکی AI اور ICD کمپنیوں پر حملوں کا بھی اعلان، ملازمین اور شہریوں کو محفوظ مقام پر منتقلی کی ہدایت۔ مشرق وسطی میں جنگ بندی سے متعلق بیانات کے معیشت پر مثبت اثرات، پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 8,000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، کاروبار کے دوران 1,57,000 کی حد بحال۔ جاپان اور کوریا کے بازار حصص میں 4 سے 6% کا اضافہ۔ برطانوی کروڈ کی قیمت $118 سے کم ہو کر $101 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی خام تیل بھی کم ہو کر $98 پر آ گیا۔ IMF کی ایک اور شرط پوری کرنے کے لیے گندم کے بعد شوگر سیکٹر کو بھی ڈی ریگولیٹ کرنے کا فیصلہ، ڈی ریگولیشن پلان وزیر اعظم کو پیش۔ شوگر ملز کے لائسنس، امپورٹ اور ایکسپورٹ سمیت ہر شعبہ ڈی ریگولیٹ ہوگا۔ شوگر سیکٹر کو ڈی ریگولیٹ کرنے پر پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان نے آمادگی ظاہر کر دی۔ سندھ کی سفارشات موصول ہونا باقی۔ پلان میں کسانوں کے تحفظ اور کارٹلائزیشن کی روک تھام کے لیے ریگولیٹری اتھارٹی بنانے کی تجویز شامل۔ کسانوں کو گنا کاشت کرنے کی مکمل آزادی ہوگی۔ تیل و گیس کے شعبے سے اچھی خبر، وزیرستان میں گیس کی پیداوار شروع۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے اسپن وارم 1 منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ ابتدائی پیداوار 40 MMSCFD گیس ریکارڈ۔ سندھ حکومت کا جدید ٹرانسپورٹ اور ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے ایک اور اقدام، EV ٹیکسی پروجیکٹ کے اہم معاہدے پر دستخط۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے تقریب سے خطاب میں کہا، عوام کی سہولت کے لیے میگا منصوبوں پر کام جاری ہے۔ خواتین کے لیے محفوظ سفر یقینی بنایا گیا۔ پنک اسکوٹیز کے لائسنس کے لیے 20,000 خواتین اپلائی کر چکی۔ کراچی کے شہریوں کے لیے نیا امتحان، دودھ فی لیٹر ₹20 مہنگا، کمشنر کراچی کا نوٹیفیکیشن جاری، نئی قیمت ₹240 فی لیٹر ہو گئی۔ ڈیری فارمرز کے لیے دودھ کی فی لیٹر قیمت ₹215، ہول سیلرز کے لیے ₹225 فی لیٹر مقرر۔ پیٹرول کے بعد LPG بھی مہنگی، قیمت میں ₹78.28 فی کلو اضافہ، نئی قیمت ₹304.12 ہو گئی۔ گھریلو سلنڈر ₹923.71 مہنگا، LPG کی 11.8 کلو گرام کی گھریلو سلنڈر کی نئی قیمت ₹3,588.59 مقرر۔ اپریل میں بجلی صارفین پر 14 ارب 37 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ پرچیزنگ ایجنسی کا فروری کے دوران ایندھن کی اصل قیمت کے مقابلے میں تقریباً 25% کم چارج کرنے کا اعتراف۔ ایڈجسٹمنٹ اور جنرل سیلز ٹیکس کی مد میں اب وصولی کی تیاری۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے رہائی فورس کی تشکیل پر جواب طلب۔ وفاقی آئینی عدالت نے سہیل آفریدی کو نوٹس جاری کر دیا۔ چیف جسٹس امین الدین خان نے کہا، سزا یافتہ شخص کے لیے ایسی فورس نہیں بننی چاہیے۔ وفاقی حکومت یقینی بنائے کہ قانون کی خلاف ورزی نہ ہو۔ پاک افغان تعلقات میں جمی برف پگھلنے لگی۔ چین
चीन की सहूलतकारी से पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान आला सतह के वर्किंग लेवल मुज़ाकरात का आगाज। बातचीत के लिए चीनी शहर अरुमची का इंतखाब किया गया। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ारत ख़ारिजा के एडिशनल सेक्रेटरी कर रहे हैं, जो अफगान हुक्काम के सामने सिक्योरिटी खदशात और सरहद पार दहशतगर्दी जैसे हसास मामलात पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 13 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक जिला खैबर के इलाके बाड़ा में 10, बन्नू में 3 दहशतगर्द हलाक हुए। सदर और वजीर आजम का सिक्योरिटी फोर्सेस को जबरदस्त खराजे तहसीन। लाहौर में मुकाबले के दौरान CCD के हाथों हलाक 2 डाकुओं की शनाख्त। मरकजी मुलजिम फहद बिलाल 7 से जायद मुकदमात में पुलिस को मतलूब निकला। फहद बिलाल की बीवी राबिया भी डकैती के मुकदमे में इश्तिहारी है। फायरिंग के तबादले में रज्जाक डोगर शहीद, जबकि 4 अहलकार जख्मी हो गए थे। बलोचिस्तान के इलाके किला अब्दुल्ला में शदीद बारिश से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। सैलाबी रेले में 3 गाड़ियां बह गईं, जिनमें 2 वैगन और 1 कार शामिल है। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वैगन और कार में सवार तमाम अफराद को सैलाबी रेले से निकाल लिया गया। मकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत ट्रैक्टर और भारी मशीनरी के जरिए तमाम अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू किया। रूस का फौजी ट्रांसपोर्ट तैयारा गिरकर तबाह, 29 अफराद हलाक हो गए। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक उड़ान भरने के बाद पायलट का एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से राबता मुनक़ता हो गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हादसे की वजह तकनीकी खराबी लगती है। लाहौर कलंदर्स के ओपनर फखर जमान ने बॉल टैंपरिंग केस में दी गई सजा के खिलाफ अपील दायर कर दी। फखर जमान ने अपील टेक्निकल कमेटी में जमा करवा दी है। मैच रेफरी की जानिब से लगाए गए इल्जाम को मुस्तरद कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज मैच रेफरी रोशन महनामा ने फखर जमान पर 2 मैचेस खेलने की पाबंदी आयद की थी। और 4 मरतबा का आलमी चैंपियन इटली मुसलसल तीसरी मरतबा फीफा वर्ल्ड कप में रसाई से महरूम। प्ले ऑफ फाइनल में इटली को बोस्निया और हर्जेगोविना ने पेनाल्टी शूट आउट पर शिकस्त दे दी।